شکریہ اسپیکر صاحب. مجھے تو وہ غالب کا شعر یاد آ رہا ہے اپنا شفیع جان صاحب کو اور میجر صاحب کو اور لغمانی صاحب کو. وہ کہتے ہیں ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے. ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے. وہ ہر بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. تو گزارش یہ ہے جناب اسپیکر، یہ تو ایسا موضوع ہے جو میرے بڑے دل کے قریب بھی ہے اور ہمیشہ آپ بھی سنتے رہے ہیں. ہم تو 7th NFC ایوارڈ پاکستان پیپلز پارٹی نے بڑی سادہ اکثریت سے کیا، 18ویں ترمیم بھی کی، اور آپ نے جو ریاست کی ڈیفینیشن سامنے رکھی. بات یہ ہم خود جو سیاسی جماعتیں ہیں جب حکومتوں میں آتے ہیں تو اپنا اختیار جب لوز کرتے ہیں تو گلہ پھر ہم کسی اور سے کرتے ہیں. گزارش یہ ہماری صوبائی کابینہ میں تو اکثر کہتا ہوں ستو پی کے سوئی ہوئی ہے، ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے. حالانکہ میں آج چاہتا تھا جو میں سی ایم صاحب کو اپریشیٹ کروں جو انہوں نے آج NFC کے اوپر پورا دن یونیورسٹیز کے اوپر، یہ میری بڑی پرانی دیرینہ خواہش تھی. میں خود آج پشاور یونیورسٹی گیا، آپ نے بھی خصوصی شفقت کی جو مشرف رسول صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو بلا کے ہمیں پریزنٹیشن دلوائی. لیکن میرے چند سوالات ہیں اس صوبائی کابینہ سے. ہم مانتے ہیں جو وفاق ہمیں حصہ نہیں دیتا نیٹ ہائیڈل پروفٹ میں، ہم مانتے ہیں فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہمیں وفاق نہیں دیتا، ہم مانتے ہیں انڈر آرٹیکل 158 جو گیس پہ ہمارا جو پرائیورٹی آف ریکوائرمنٹ آف نیچرل گیس ہے وہ ہمیں نہیں ملتا، وہ دیتے نہیں ہیں اور یہ لگاتے نہیں ہیں. گزارش یہ ہے NFC تو یہ مانگتے ہیں زور و شور سے، لیکن PFC کا کیا بنے گا اسپیکر صاحب؟ اس کا جواب کون دے گا؟ اگر آپ نے مغلیہ بادشاہ والی وزارت کرنی ہے اور صوبائی حکومت کرنی ہے تو پھر تو آپ میں اور وفاق میں ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آتا. ہم اپنا رائٹ مانگیں گے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے. اگر کسی کی یہ غلط فہمی ہو جو ہم کوئی سیاسی آپ کے ساتھ پولرائزیشن کریں گے، نہیں. ہم NHP بھی مانگیں گے، ہم تیل پہ بھی ایکسائز ڈیوٹی مانگیں گے، ہم مرجر پہ جو پیسے ہمیں NWFP کی شکل میں مل رہے ہیں ہمیں کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں لا کے KP بنا کے ہمیں حصہ دیا جائے جس میں ہمارا حصہ 19% ہوتا ہے جو کہ ہمیں آج 14.62 مل رہا ہے. وہ سارا حساب ہم مانگیں گے. لیکن یہ حضرات بھی تو ہمیں جواب دیں. میرے 30,000 مقامی آبادی اور مقامی نمائندوں کو آپ نے پاؤں پہ پاؤں رکھ کے فارغ کر کے بٹھایا ہوا ہے، اس کو کون دے گا PFC؟ آج یہ احسان اللہ میاں خیل صاحب بیٹھے ہوئے سے پوچھے تحصیل درابر اور تحصیل کلاچی میں ترقیاتی کام کی کیا پوزیشن ہے، کیونکہ یہاں پہ کوئی بادشاہ آ جاتا ہے اس کی مرضی ہوتی ہے. اگر وہ بادشاہ مردان کا ہے تو سب کچھ مردان چلا جاتا ہے، وہ بادشاہ سوات کا ہے تو سب کچھ سوات چلا جاتا ہے، وہ بادشاہ ڈی خان کا ہے تو سب کچھ ڈی خان شہر میں لگ جاتا ہے. جناب اسپیکر، جب تک آپ انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھننگ نہیں کریں گے یہ ڈیموکریٹک ڈیولوشن جو 18th امینڈمنٹ میں ہوا تھا یہ نہیں چلے گا. جناب اسپیکر، اس کے بعد میں آتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، آپ خود مانسیرا سے تعلق رکھتے ہیں. ساؤتھ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم تربیلا ڈیم ہے جو ارتھ فل ڈیم ہے اور ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا ہائیڈرو اسٹیشن ہے. 20 ارب یونٹ سستی ترین اس ملک کو بجلی دیتا ہے. مرکز ہمیں نیٹ ہائیڈل پروفٹ نہیں دیتا جس کی AGN قاضی فارمولا میں 2500 ارب روپے قیمت بن چکی ہے. 2500 ارب. خٹک صاحب نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا 2015 میں 1.15 پلس انڈیکسیشن رکھا تھا ہر یونٹ پہ جو کہ غالباً کوئی 35-40 ارب روپے بنتے، وہ بھی نہیں دیتے ہمیں یہ وفاق. لیکن میں اس صوبائی حکومت سے پوچھتا ہوں جو ہمیں 1000 ارب کے قریب ابھی تک جب سے تربیلا بنا ہے وہ جو ہمیں ملے ہیں، مجھے بتائے تربیلا، سوابی، مانسیرا، ہری پور، اس ریجن میں اس کا سارا ہائیڈرو اسٹیشن ہے، اس پہ انہوں نے کتنا لگایا. جب تک یہ سن لیں، میڈیا بھی بیٹھے ہوئے، میرے کلیگز بھی بیٹھے ہوئے، مقامی آبادیوں کو آپ مستفید نہیں کریں گے یہ ڈیولپمنٹ کا ماڈل ناکام ہوگا. مقامی آبادیاں جب تک بینیفیشری نہیں بنیں گی آپ کی یہ جتنی بھی ترقی ہے یہ ساری مصنوعی ہوگی. پاکستان کا سب سے بڑا آئل ویل میرے پاس ہے ناشپا کی صورت میں، ہزاروں بیرل تیل دیتا ہوں. لیکن مجھے بتائیں یہ کوہاٹ ڈویژن کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کرک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے جو رائلٹی کی مد میں پیسہ آتا ہے پہلے وہ پورا نہیں دیتے، پھر یہ حضرات مقامی آبادیوں کو نہیں دیتے، یہ اپنے من پسند علاقوں کو دے دیتے ہیں.
10% کیا ہوگا مجھے بتائیں. اگر 100 روپے میں سے آپ اس کو 10% دیتے ہیں تو مقامی آبادیاں آپ کو چھوڑیں گی کام کو؟ کبھی بھی نہیں. دنیا میں ایسا کوئی ماڈل نہیں ہے. اگر آپ مقامی آبادیوں کو اگنور کریں گے وہ آپ کی کسی ترقی کی راہ میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ نہیں چلیں گے. سوئی گیس کی مثال آپ کے سامنے ہے. 1951 میں آپ نے سوئی کے مقام پہ گیس نکالی, پورے پاکستان کو آپ نے گیس جلائی, اور آج سوئی کی پاورٹی ریشو آپ دیکھ لیں, شرم آتی ہے اسپیکر صاحب. یہ کون سی ترقی ہے؟ گزارش یہ 11th NFC ایوارڈ ہونے جا رہا ہے, لیکن اپنے اداؤں پہ تو غور کریں نا. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ابھی بھی پریس کانفرنس کر کے آئے ہیں, لیکن آپ کو بھی اپنی گریبانوں میں جھانکنا ہوگا. ایسے نہیں ہو سکتا جو سب کچھ ہم ان پہ ڈال دیں. ان سے بھی مانگیں گے, وہ بھی قصوروار ہے, وہ بھی ہمیں اپنا کانسٹیٹیوشنل شیئر نہیں دے رہے جو ہمارا بنتا ہے فیڈرل. ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, آپ لائے عمل بنائیں. ہم نے سمپل میں تو کہتا ہوں ٹیسٹ کیس ہمارے پاس 7th NFC اور 18th امینڈمنٹ ہے 2009 کا. سمپل میجورٹی تھی پیپلز پارٹی کے پاس. ہم نے گنڈاسا اٹھا کے نہیں کیا, ہم نے گولی چلاؤ گولی چلائیں گے والی بات نہیں کی, ہم کفن پہن کے اسلام آباد جانے کی بات ہم نے نہیں کی تھی. ہم نے باہمی اتفاق سے کیا تھا. ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو ساتھ رکھ کے گفت و شنید کر کے تمام ان پارٹیوں کو بٹھایا تھا, چاہے وہ مذہبی جماعتیں تھی, چاہے وہ قومی جماعتیں تھی, چاہے وہ رائٹ تھی, چاہے وہ لیفٹ ونگ تھی. ہم نے اس کے اوپر 6 مہینے لگائے اور 73 سال کی تاریخ میں پہلا ایسا NFC ایوارڈ دیا جو کہ آبادی کے عنصر سے نکل کر 4 انڈیکیٹر کی بنیاد پہ تھا. جناب اسپیکر صاحب, اگر کرنے پہ کوئی آئے, اگر آپ نے نعرے لگانے ہیں, روڈ بند کرنے ہیں اور تقریریں کرنی اور دیکھنا کچھ نہیں ہے تو کریں. اگر آپ کر سکتے ہم آپ کے پیچھے آپ کر دیں. اس طرح نہیں ہوگا. ہمیں آپ کی منزل سے مقصد سے اعتراض نہیں ہے, لیکن طریقہ کار سے اعتراض ہے. آپ کی ملاقات اڈیالہ میں نہیں ہوتی, آپ گالیاں یہاں پہ نکال رہے ہوتے ہیں. مجھے بتائے کون سا سیاسی لیڈر ہے جو جیل نہیں گیا؟ نہرو, گاندھی, غفار خان, باچا خان, ولی خان, آصف علی زرداری, بے نظیر بھٹو. ہم چاہتے ہیں جو یہ نہ جائے جیلوں میں. آپ کے لیڈر پہ بھی ہمیں افسوس ہوتا ہے, لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے, یہاں پہ سیاسی جماعتیں کمزور ہے. یہ ہمیں بھگتنا پڑے گا, لیکن جو حقوق کی جنگ ہے اس پہ مل جل کے بیٹھنا پڑے گا. جس طرح آپ نے امن جرگہ کیا, میں تجاویز کی طرف آتا ہوں اور وائنڈ اپ کرتا ہوں. بلائے اس کرسیوں کے اوپر بٹھائے اپنے لوگوں کو. آپ کے یہاں پہ خیبر پختونخوا میں ایک زرخیز ذہن موجود ہے جو آپ کو راستہ بتائیں گے. مل جل کے بیٹھتے ہیں اور ایک طریقہ کار طے کرتے ہیں. لڑائی جھگڑے سے نہیں ہوگا. پچھلے ریزولوشن میں بھی ہم نے کہا تھا تناؤ کم کریں گے, اور یہ تناؤ کم کریں گے تو 4 کروڑ لوگوں کو کچھ لے کر دیں گے. ساتھ سب کو بٹھائے, پارلیمنٹری لیڈرز کی ایک خصوصی آپ نشست کروائے وزیر اعلیٰ سے اور اپنی معاشی ٹیم کے ساتھ. اور میری اس کے ساتھ ساتھ تجویز یہ ہوگی, ہمارے جو نان سٹیچوٹری ممبرز ہیں خیبر پختونخوا کے 11th NFC کے حوالے سے, میری تجویز یہ ہوگی اس ہاؤس پہ آپ اس پہ ووٹنگ بھی کروا لیں, مجھے اس پہ اعتراض نہیں ہے. میری تجویز یہ ہے ہمارے NFC پہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن دونوں جائے اور یک زبان ہو کے اپنا مقدمہ اسلام آباد کے ایوانوں میں لڑے اور یہاں پہ حقوق لے کر آئے. اور یہ انپریسیڈنٹڈ ہوگا. ہم آپ کے ساتھ ہیں, پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے, کیونکہ ہم اس کام میں اپنے آپ کو ایکسپرٹ نہیں بولتے, لیکن یہ کام ہم نے کیے ہیں. 2009 میں ہم نے 7th NFC سمپل میجورٹی سے کیا ہے. میں اس بات پہ نہیں پڑتا جو آپ نے 9ویں اور 10ویں میں کیا گند کیا تھا. وہ ڈاکومنٹ موجود ہے, تاریخ کا حصہ ہے. عمران خان صاحب خود کہتے تھے جو بھئی یار وفاق جو ہے اس بجٹ میں کام نہیں کر سکتے, اس کو ریورس کریں. لیکن ہم ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتے, پولیٹیکل سکورنگ نہیں کرنا چاہتے. ہم کہتے ہیں خیبر پختونخوا کے حقوق کے اوپر ایک پرائیورٹی لسٹ بنائیں, اس کا طریقہ کار طے کریں, مرکز کے ساتھ تناؤ کو کم کریں. آئیں مل کے خیبر پختونخوا کا 5000 ارب کا جو معاشی مقدمہ ہے اس کے لینے کے لیے اسلام آباد کی ہر ایوان میں ہم آپ کے ساتھ سیاسی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. میں آخر میں آپ کا مشکور ہوں, اور خاص کر میں پھر دوبارہ کہتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب کا یہ اقدام, انہوں نے خیبر سے لے کر وزیرستان تک اور وزیرستان سے لے کر چترال تک تمام علمی درسگاہوں میں NFC پہ جو بحث کروائی ہے, یہ ایک تاریخ رقم کی ہے انہوں نے. تاریخ, اس پہ کوئی پیسے نہیں لگے, لیکن یہ وہ ترجیحات ہے جو اس صوبے میں ہماری قیادت کو کرنی پڑے گی. اور ہمیں اپنا
معاشی مقدمہ لوگوں کو سمجھانا پڑے گا، اور یہی لوگ اس مقدمے کو جیتنے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ اور آخر میں پروین شاکر کے ان الفاظ پہ اختتام کروں گا، بلکہ میں تو چاہ رہا تھا جو علامہ صاحب کی اس پہ میں اختتام کروں، بلکہ مجھے تو وہ خوشحال خان کی وصیت یاد آ رہی ہے اکثر، کیونکہ ہمارا یہ بارڈر بند ہوتا ہے اسپیکر صاحب اکثر، کیونکہ میں چاہتا ہوں کسی افغان پالیسی کے اوپر بھی ہم بات کریں، کیونکہ وہاں پہ ہمارے بارڈر بند کیے ہوئے ہیں۔ حکومت کے ساتھ آپ لڑائی کریں، لیکن آپ وہاں پہ افغان پالیسی جو ہمارے روحانی پیشوا تھے حضرت علامہ اقبال، اندلیب حجاز تھے، شاعر مشرق تھے، حکیم الامت تھے، انہوں نے خود کہا تھا آسیا یک پہ کرے آب و گل است، ملت افغان درا پہ کرے دل است، از فسادے او فسادے آسیا، در گشادے او گشادے آسیا، تا دل آزاد است آزاد استن ورنہ کاہی در راہ باد استن۔ شکریہ اسپیکر صاحب۔ آپ رسپانڈ کر دیں، یہ رسپانڈ کر دیں تو پھر 2 قراردادیں وہ لیں۔